بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 9 ہے۔ معزز خواتین و حضرات، جو ہم آپ کی خدمت میں لے کر آ رہے ہیں آواز صدف لیاقت علی، مصنف ابو یحییٰ۔ یہ ناول آپ کے لیے بک شیئر پاکستان کی آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ موبائل نمبر 0300291960 اور واٹس ایپ نمبر 033324955373 محمد اظہر لطیف سے۔ معزز خواتین و حضرات، یہ ناول ٹوٹل 256 صفحات پر مشتمل ہے۔ علی رضا سنتے ہیں کہ ناول بس یہی دل کا صفحہ نمبر 133 سے۔ وہ جنہیں وطن کو لوٹنا ہے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد خلیجی ممالک میں پرکشش تنخواہوں اور اجرتوں پر کام کرتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ان کی تعداد 14 سے 15 لاکھ ہے، جن میں سے 9 لاکھ افراد سعودی عرب میں مقیم ہیں۔ دنیا کے دوسرے خطوں مثلا امریکہ، کینیڈا، مشرق بعید، برطانیہ اور دیگر یورپی ممالک میں رہنے والے پاکستانیوں کے برعکس ان لوگوں کا خصوصی امتیاز یہ ہے کہ سال ہر سال ملک سے باہر رہنے کے باوجود ان کا اور ان کے بچوں کا مستقبل پاکستان سے ہی وابستہ رہتا ہے اور دھرتی سے ان کا رشتہ نہیں ٹوٹتا۔ اس کا سبب خلیجی ممالک کا وہ قانون ہے جس کے تحت کسی غیر ملکی کے لیے عملی طور پر وہاں کی شہرت حاصل کرنا ممکن نہیں۔ چنانچہ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ وہاں گزار دینے والے غیر ملکیوں کا مقدر بھی یہی ہے کہ آخر کار انہیں اپنے وطن کو لوٹنا ہے۔ خلیج میں کام کرنے والے ان پاکستانیوں کو ایک دوسری صورتحال سے بھی واسطہ پیش آتا ہے، وہ یہ کہ ان ممالک میں کسی فرد کی مدت قیام کا تمام تر انحصار اس شخص یا کمپنی پر ہوتا ہے جس کے ویزا پر وہ یہاں ملازمت کے لیے آیا ہوتا ہے۔ اسے یہاں کی اصطلاح میں کفیل کہتے ہیں۔ جب تک کفیل کی مرضی ہوگی وہ آدمی یہاں تک کام کرتا رہے گا، جب وہ چاہے گا اس سے نہ صرف ملازمت سے فارغ کر دے گا بلکہ فوراً ملک چھوڑنے پر بھی مجبور کر دے گا۔ یہ کوئی انفرادی سطح پر پیش آنے والا معاملہ نہیں بلکہ یہ حکومت کی سوچی سمجھی پالیسی ہے جس کے تحت وہ سرکاری اور نجی شعبوں کو مجبور کرتی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے غیر ملکیوں کو نکال کر زیادہ سے زیادہ مقامی لوگوں کو روزگار مہیا کرے۔ ان مسائل کی بنا پر یہاں کام کرنے والوں میں ایک خاص قسم کی ذہنیت پیدا ہو جاتی ہے جس کے باعث انہیں ہمیشہ احساس رہتا ہے کہ یہ جگہ ان کے مستقبل کی قیام نہیں ہے اور یہ کہ ایک روز انہیں بہرحال اپنے وطن کو لوٹنا ہے۔ ان چیزوں سے ان کے اوپر مختلف اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ایک اثر ان کی زندگی پر یہ پڑتا ہے کہ اس بات کی ہر وقت کوشش کرتے رہتے ہیں کہ جب وہ اپنے وطن لوٹ کر جائیں تو خالی ہاتھ نہ ہو بلکہ ان کے پاس کافی سرمایہ بچت کی صورت میں موجود ہو جس سے وہ اپنے مستقل وطن میں بہتر زندگی گزار سکے۔ چنانچہ یہ لوگ اپنی کمائی کا بڑا حصہ اپنے ملک میں انویسٹ کرتے ہیں۔ بعض لوگ بچت کی کسی اسکیم میں سرمایہ کاری کرتے ہیں، بعض زمین و جائیداد میں رقم لگاتے ہیں، بعض شیئرز خرید لیتے ہیں اور بعض اپنا پیسہ فورن کرنسی کی شکل میں محفوظ رکھتے ہیں۔ دوسرا اثر جو ان کے طرز زندگی پر پڑتا ہے اسے بجا طور پر سیکنڈ ہینڈ زندگی کا نام دیا جا سکتا ہے۔ ایک طرف تو ان لوگوں کو اپنے مستقبل کے لیے کچھ رقم پس انداز کرنی ہوتی ہے اور دوسری طرف یہ خود خوف دامن گیر رہتا ہے کہ کسی بھی لمحے انہیں یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ ایسی صورت میں ان کا تمام تر ساز و سامان دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ چنانچہ وہ ہر معاملے میں سیکنڈ ہینڈ گزارے کے قابل اور سستی چیز کو ترجیح دیتے ہیں تاکہ جاتے وقت اگر کسی چیز کو پھینکنا بھی پڑے تو وہ زیادہ دکھ نہ ہو، ورنہ قیمتی سامان ایسے وقت میں کوڑیوں کے مول ہی بکتا ہے۔ چنانچہ یہاں رہنے والے کم و بیش تمام لوگوں کا طرز عمل یہی ہوتا ہے کہ وہ فرسٹ کلاس تنخواہیں لے کر سیکنڈ کلاس زندگی گزارتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں جس طرح کی پراسرائش زندگی گزار سکتے ہیں اس سے کم درجے کی زندگی اختیاری طور پر گزارتے ہیں۔ خلیجی ممالک میں کام کرنے والے ان پاکستانیوں کی زندگی ان لوگوں کے لیے بہترین نمونہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ وہ لوگ جنہیں یقین ہے کہ ان کا اصلی وطن جنت ہے، اس دنیا میں وہ صرف کمانے کے لیے آئے ہیں اور اس کی کمائی کا بہترین مصرف یہ ہے کہ اسے اپنے اصل وطن یعنی جنت کی زمین میں انویسٹ کرے، خدا کی قرض حسنہ کی اسکیم میں لگائے، اللہ کی رحمت کے شیئرز خریدے اور زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی فورن کرنسی محفوظ رکھے، غرض ہے کہ وہ اپنی تمام تر صلاحیتوں اور بہترین مساعی کے ساتھ حشر کے بازار میں سرمایہ کاری کرے تاکہ کل جب اپنے وطن کو لوٹے تو کوئی پچھتاوا نہ ہو۔ وہ لوگ جو دنیا میں اپنی صلاحیتوں کے بلبوتے پر فرسٹ کلاس زندگی گزار سکتے ہوں سیکنڈ کلاس زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، اس لیے کہ انہیں احساس ہوتا ہے کہ دنیا میں ان کے ویزے کی مدت کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے۔ اگر ان کی پونجی اس دنیا کے سامان عیش و عشرت ہی میں صرف ہو گئی تو اگلی دنیا میں ان کا کیا بنے گا؟ ان کے عالیشان بنگلے وارثوں کے تصرف میں آ جائیں گے، ان کی شاندار گاڑیاں دوسروں کے استعمال میں آ جائیں گی، ان کے بڑے بڑے کارخانے دوسروں کے حصے میں آ جائیں گے۔ مرنے والوں کو تو اپنے ساز و سامان میں سے پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملا کرتی، سو جب
سب کچھ چھوڑنا ہی ٹھہر رہا ہو تو بہتر یہی ہے کہ آدمی خراب چیز چھوڑ کر جائے تاکہ دکھ بھی کم ہو، ورنہ اپنے خون پسینے کی کمائی کو یوں اکارت جاتا دیکھ کر ان کا جی بہت اکھڑے گا۔ ہم مانے یا نہ مانے مگر حقیقت یہ کہ ہم میں سے ہر شخص خلیج میں کام کرنے والا ایسا غیر ملکی ہے جسے خوش قسمتی سے اپنا مستقبل سنوارنے کا ایک موقع مل گیا ہے۔ اگر ہم نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنے لیے کچھ بچت نہیں کی تو اپنے وطن کو لوٹتے وقت سوائے حسرت ویاس کے ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ وہ جنہیں وطن کو لوٹنا ہے انہیں اس بارے میں کچھ سوچنا چاہیے، وہ جنہیں وطن کو لوٹنا ہے انہیں اس بارے میں کچھ سوچنا چاہیے۔ مومن کی پہچان۔ سیف اللہ صاحب ہمارے قریبی دوستوں میں سے ہیں۔ وہ ایک طویل عرصے سے ہمارے ادارے سے وابستہ ہیں۔ ان کی ملازمت کی نوعیت ایسی ہے کہ انہیں دنیا بھر میں گھومنے اور جانے کا موقع ملتا ہے۔ ان مواقع کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک پرجوش دایانہ شخصیت بھی دی ہے، چنانچہ وہ جہاں جاتے ہیں ہماری کتابیں اور رسالے ساتھ لے کر جاتے ہیں اور دنیا بھر میں ہمارا پیغام پھیلاتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں نے سیف اللہ صاحب کو فون کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ اپنے بچوں کو رسالے کا ایک مضمون پڑھ کر سنا رہے تھے۔ انہیں جب بھی کوئی مضمون پسند آتا ہے وہ اسے اپنے بچوں تک ضرور منتقل کرتے ہیں۔ اگرچہ سیف اللہ صاحب میرے لیے اس وجہ سے اہم ہے کہ ان کے ذریعے سے دنیا بھر میں میری تحریر پھیلی ہے، مگر مجھے ان کی یہ بات زیادہ پسند آئی کہ وہ اپنے بچوں تک بھی اچھی چیزیں پہنچاتے ہیں، چاہے انہیں پڑھ کر سنانا پڑے۔ یہ بات نہ صرف اس لیے اہم ہے کہ ہمارے گھر والے ہی اصل میں ہماری ذمہ داری ہیں، بلکہ اس لیے کہ ہم بھی اہم کہ نئی نسلوں میں مطالعے کا رجحان بہت کم ہو گیا ہے۔ وہ بری چیزیں بھی پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اچھی چیزیں کیا پڑھیں گے؟ ایسے میں پچھلی نسلوں کے والدین کو اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے کہ نئی نسل میں مطالعے کا شوق پیدا کریں۔ اگر وہ نہ پڑھے تو اچھی چیزیں انہیں پڑھ کر سنائی جائیں۔ ایک سچا مومن حق کو سمجھنے کے بعد اسے فوراً دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ بلا شبہ زبردستی دوسروں کے سر پر سوار نہیں ہوتا۔ وہ ہر وقت انہیں بات سنانے کی کوشش نہیں کرتا۔ وہ ان کی مصروفیات اور دلچسپی کی چیزوں میں مخل نہیں ہوتا۔ وہ جا بجا لوگوں کے سامنے واعظ و تقریر نہیں کرتا، لیکن وہ بات سنانے کا کوئی موقع خالی بھی نہیں جانے دیتا۔ وہ حکمت کے ساتھ ہمیشہ اپنی بات لوگوں تک پہنچانے کے لیے مستعد رہتا ہے۔ یہی ایک سچے مومن کی پہچان ہے۔ موسم بہار۔ اس مرتبہ پورے پاکستان میں گرمی بہت شدت پڑی ہے۔ لاہور میں تو درجہ حرارت 48 ڈگری تک جا پہنچا، جو پچھلے 78 برس میں یہاں پڑنے والی شدید ترین گرمی ہے۔ شدید گرمی کے ساتھ لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کی زندگی عذاب کر دی۔ کراچی جو ملک کا سب سے بڑا شہر ہے، اس لوڈ شیڈنگ کا سب سے بڑا شکار بھی ہے۔ صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ 8 سے 10 گھنٹے بجلی بند ہونا معمولات یومیہ میں شامل ہو چکا ہے۔ اس صورتحال سے لوگ اتنے تنگ ہیں کہ سڑکوں پر آگ لگانا، راستے بند کرنا اور احتجاج کرنا معمول بن چکا ہے۔ یہ گرمی چند دن کی ہے، برسات کی آمد ہے۔ اس کے بعد لوگ برستا آسماں ایسی رحمت برسائے گا کہ زمین اور اس کے تمام باسی گرمی کو بھول کر ٹھنڈی بارش کا مزہ لیں گے۔ یہی اس دنیا کا نظم ہے۔ بنانے والے نے اس دنیا کو اس طرح بنایا ہے کہ یہاں موسم سدا نہیں رہتا، مگر ایک دنیا اور آ رہی ہے۔ اس دنیا کے موسم ابدی ہوں گے۔ اس کی دھوپ، اس کی چھاؤں، اس کی گرمی، اس کی سردی، اس کی خزاں، اس کی بہار سب ہمیشہ ایک جیسی رہیں گی۔ اس زندگی کا پہلا دن 50,000 برس کا ہوگا۔ یہ موسم گرما کا دن ہوگا۔ گرمی ایسی ہوگی کہ سورج سوا نیزے کے فاصلے پر محسوس ہوگا۔ پسینہ ایسا بہے گا گویا ہر شہر اپنے پسینے میں غوطے کھا رہا ہوگا۔ پیاس کا عالم یہ ہوگا کہ حلق میں کانٹے پڑ چکے ہوں گے۔ اس روز بجلی اور ہوا کا تو کیا سوال، انسان کے سر پر کوئی سایہ تک نہیں ہوگا، مگر ایسے میں کوئی احتجاج کا سوچ بھی نہ سکے گا، کیونکہ یہ دن خدا کی عدالت قائم ہونے کا دن ہوگا۔ یہ احتجاج کا نہیں، انصاف کا دن ہوگا۔ مگر اس روز کچھ خوش نصیب ہوں گے جو عرش الہی کے سائے اور رحمت رب کی ٹھنڈی چھاؤں میں اور ساقی کوثر کی محفل میں ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو زندگی کے ہر سرد گرم میں صبر کرتے رہے، ظلم کے جواب میں عدل، بے رخی کے جواب میں مسکراہٹ، کانٹوں کے بدلے میں پھول دنیا کو دیتے رہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو جنت کے ابدی موسم بہار میں بسا دیے جائیں گے۔ دو چہرے ایک رویہ۔ مسلمانوں کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ان کے ایمان، محبت اور عقیدت کا محور ہے۔ ایک مسلمان چاہے کتنا بھی بے عمل کیوں نہ ہو، وہ آپ کی محبت اور عقیدت کے معاملے میں بے حد حساس واقع ہوا ہے۔ حضور کی طرح ہی آپ کا لایا ہوا دین، آپ کی دی ہوئی شریعت اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب بھی مسلمانوں کے لیے نزدیک بہت محترم ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال شخصیت اور آپ کی لائی ہوئی آفاقی تعلیمات نے ہر دور میں انسانوں کو اپنی طرف کھینچا ہے، لیکن دوسری طرف اعدائے اسلام نے ہر دور میں انہی دو چیزوں کو نشانہ بنا کر نہ صرف اچھے غیر مسلموں کو اسلام سے دور رکھنے کی کوشش کی ہے، بلکہ مسلمانوں کا بھی اسلام پر اعتماد مجروح کرنا چاہا ہے۔
اسلام کے ان دشمنوں کا طریقہ کار ہمیشہ سے سادہ رہا ہے۔ یہ لوگ کبھی اسلام کے مثبت اور اچھے پہلوؤں کو لوگوں کے سامنے نہیں لاتے، بلکہ چن چن کر اسلامی تعلیمات اور سیرت پاک کے ان پہلوؤں کو لوگوں کے سامنے لاتے ہیں جہاں سطحی طور پر دیکھنے میں ایک چیز اخلاقی اور عقلی پیمانوں کے بالکل خلاف نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ لوگ حضور کی سیرت پر کہہ کر حملہ کرتے ہیں کہ آپ نے 11 شادیاں کی، یا اسلامی تعلیمات کو یہ کہہ کر غرد اقدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں عورتوں کو دوسرے درجے کا انسان سمجھا گیا ہے، یا قرآن پاک میں لونڈی غلام رکھنے کی اجازت دی گئی ہے، حالانکہ جیسے ہی تمام باتوں کو ان کے موقع محل اور حالات میں رکھ دیا جاتا ہے، اصل بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ ان کا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ حقائق کی سادہ توجیہ کرنے کے بجائے ایک انتہائی رقیق اور منفی توجہ کرتے ہیں۔ مثلا سورہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی تھی۔ یہ لوگ کبھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے۔ حضور پاک پر جھوٹ کی نسبت کا اس لیے سوال پیدا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے بدترین دشمن اور منکرین بھی آپ کو صادق اور امین کہتے تھے۔ چنانچہ اس مسئلے کا حل یہ نکالا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ مجنون، ساحر اور شاعر وغیرہ کہا گیا۔ دور جدید کے لوگوں نے نفسیاتی امراض کی آرڈی اور وحی کے دوران میں طاری ہونے والی کیفیت کے پیش نظر یہ کہا گیا کہ معاذ اللہ آپ کو نفسیاتی عارضہ لاحق ہے۔ اللہ اکبر۔ اسلام کے بارے میں اس طرح کی خلاف عدل باتیں وہی لوگ کرتے ہیں جو حق کی دشمنی میں بالکل اندھے ہو جاتے ہیں، یا پھر اپنے پیروکاروں کے ہاتھ سے نکل کر جانے کا اندیشہ انہیں ہر اخلاقی اصول سے بالکل بے نیاز کر دیتا ہے۔ کسی کی دشمنی میں اندھے ہو کر خلاف عدل معاملہ کرنا یا اپنے مفادات کی خاطر اخلاقی اصول کو پامال کر دینا ایک خاص قسم کا منفی کردار ہے۔ یہ کردار ضروری نہیں کہ کسی دشمن کے اسلام میں پایا جائے، عین ممکن ہے کہ یہ کردار کسی مسلمان میں بھی موجود ہو۔ چنانچہ قرآن و حدیث میں مختلف طریقوں سے مسلمان کو متنبہ کیا گیا ہے کہ وہ اس قسم کے رویے اور کردار سے دور رہیں۔ مثال کے طور پر صرف ایک آیت نقل کر رہے ہیں، سورہ مائدہ کی ترجمہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، عدل کے علم بردار بنو، اللہ کے لیے اس کی شہادت دیتے ہوئے، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم عدل نہ کرو، یہی تقویٰ سے قریب تر ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو بے شک اللہ اس سے باخبر ہے۔ بدقسمتی سے مسلمانوں اور خاص کر مذہبی حلقوں میں دین کی تعلیم بالکل غیر اہم سمجھی جاتی ہے۔ چنانچہ جب وہ کسی کی دشمنی میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو عدل و انصاف کی ہر حد پامال کر جاتے ہیں۔ مخالفین کے بارے میں لکھی ہوئی ان کی تحریریں کبھی پڑھ لیجئے، اختلاف کرنے والوں کے بارے میں ان کی تقریریں ذرا سن لیں تو اندازہ ہوگا کہ ان میں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین، کفار و منافقین اور اسلام دشمن یہود و نصارہ کے طریقے واردات میں کوئی فرق نہیں۔ جھوٹ، دروغ گوئی، خلاف واقعہ، الزام تراشی، بات کو سیاق و سباق سے جدا کر کے پیش کرنا، معاملے کی غلط اور رقیق تعویل کرنا، واقعے کو موقع محل سے الگ کر کے بیان کرنا، تحقیر و تذلیل پر مبنی اسلوب اختیار کرنا، کفر و ضلالت اور شرک و بددینی فتاوی لگانا، جان اور مال آبرو کے در پہ ہو جانا، یہ وہ رویے ہیں جو اسلام دشمن عناصر بھی اختیار کرتے ہیں، اور اسلام کے نام پر کھڑے ہوئے لوگوں کے معاملات بھی شامل ہیں۔ یہ رویے اختیار کرنے والے لوگ بظاہر خدا پرستی اور تقویٰ کے لباس میں خود کو چھپاتے ہیں، مگر قرآن کے مطابق یہ لوگ خلاف عدل بات کہہ کر خدا اور تقویٰ دونوں سے کوسوں دور ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کا اس کے سوا کوئی انجام نہیں ہوگا کہ قیامت کے دن خدا کے حضور یہ لوگ مجرموں کی طرح پیش ہوں گے، اور خدا ان کے ساتھ وہی معاملہ کرے گا جو اسلام کے دشمنوں کے ساتھ ہوگا۔ سایہ اور بچی۔ ایک مووی کلپ تھا جس کا نام شیڈو یعنی سایہ تھا۔ میں نے اسے کمپیوٹر میں چلانا شروع کیا تو ایک دلچسپ منظر سامنے آیا۔ یہ ایک بچی تھی جو آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ دھوپ کی وجہ سے اس کے ساتھ کا سایہ بھی نظر آ رہا تھا جو اس کے قد سے کافی بڑا تھا۔ چلتے چلتے جب اس کی نظر اپنے سایہ پر پڑی تو وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا سایہ بھی اس کی طرف بڑھا۔ اس پر وہ مزید گھبرائی اور رونے لگی۔ پھر وہ دیر تک ادھر ادھر ہوتی رہی مگر سایہ اس کے ساتھ ہی چپکا رہا۔ اس کے ساتھ یہ ویڈیو کلپ ختم ہو گیا۔ میں دیر تک اس ریکارڈ پر غور کرتا رہا جسے کسی نے ایک دلچسپ منظر سمجھ کر کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کر لیا تھا۔ میرے لیے اس منظر میں تفریح کی تو کوئی بات نہ تھی، نصیحت کی ضرور تھی۔ یہ وسیع تر پس منظر میں انسانی زندگی کی بھرپور عکاسی تھی۔ انسان کو پیش آنے والے مسائل و آلام زندگی کا ناگزیر حصہ ہے۔ انسان اسے گھبرا کر بھاگتا ہے اور یہ سائے کی طرح زندگی کے ہر موڑ پر انسان کا پیچھا کرتے ہیں۔
سائے کی طرح مصائب بھی ہمیشہ انسان کو اپنی برداشت سے زیادہ بڑے محسوس ہوتے ہیں. انسان اسے بچنا چاہتا ہے مگر موت تک یہ مصائب انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتے. تاہم ان مصائب کو دیکھنے کا ایک دوسرا انداز بھی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح سائے کی حقیقت سمجھنے کا ایک دوسرا پہلو بھی ہوتا ہے. یعنی سایہ بظاہر انسان کے وجود کی ایک بگڑی ہوئی شکل ہے، مگر در حقیقت یہ بتاتی ہے کہ انسان اس وقت روشنی میں کھڑا ہے نہ کہ تاریکی میں، کیونکہ سایہ اس وقت بنتا ہے جب انسان پر روشنی پڑے. اندھیرے میں کبھی سایہ نہیں ہوتا. سایہ اپنی ذات میں کوئی مستقل شے نہیں بلکہ روشنی کا سائیڈ ایفیکٹ ہے. ٹھیک اسی طرح مصائب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور مغفرت کے ساتھ بندے کی طرف توجہ ہے. اس کے نور کی روشنی ہے جس نے انسان کے وجود کا احاطہ کر لیا، اور مصائب اسی نور کا سائیڈ ایفیکٹ ہے. انسان ان مصائب کی حقیقت سے واقف نہ ہو تو وہ ساری زندگی مصائب کے سائے سے خوفزدہ رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو امتحان کی جس آزمائش میں اتارا ہے، اس کا ایک بہت بڑا حصہ تو ان نعمتوں پر مشتمل ہے جو ہر لمحہ ہمیں حاصل رہتی ہیں. ہوا، پانی، لباس، خوراک، اعضاء و قوا، عقل و فہم، رشتے ناطے، شعور و احساس، غرض. نعمتوں کی ان تمام اقسام ہیں. اگر انہیں گننے کی کوشش کی جائے تو ان کا شمار ناممکن ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تمام نعمتیں اس لیے دیتا ہے کہ ہم ان کا شکر ادا کریں اور اللہ کی ابدی نعمتوں کے حقدار بنیں. مگر انسان کو معمولی چیز سمجھنے لگتا ہے. وہ شکر کرنے کے بجائے غفلت اور معصیت کا شکار ہو جاتا ہے. یہی رویہ انسان کو جہنم میں پہنچا سکتا ہے. ایسے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ظہور ہوتا ہے. انسان کسی نہ کسی مسئلے کا شکار ہو جاتا ہے. اسے جان، مال اور آبرو کا کوئی نقصان پیش آ جاتا ہے. اس مقصود انسان کو ایذا دینا نہیں بلکہ ان کا نعمتوں کا احساس دلانا ہوتا ہے جو اسے پہلے ہی حاصل ہوتی ہے، مگر انسان انہیں اپنا حق سمجھ بیٹھتا ہے. یہی انسان کی آزمائش کا دوسرا پہلو ہے. یعنی جو نعمت چھین گئی ہے، جو مصیبت آ گئی ہے، اس پر صبر کرے اور خدا سے اجر کی امید رکھے. خدا کے حضور استغفار کرے، اپنی کمیوں اور خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کرے. مگر بدقسمتی سے اکثر انسان اس بچی کی طرح بن جاتے ہیں جو اپنے سائے کو دیکھ کر ڈر گئی تھی اور رونے لگی تھی. وہ مصائب پر صبر کرنے کے بجائے آہذاری کرتے ہیں، شکوے شکایت کرتے ہیں. ایسے لوگوں کی مشکلات انہیں خدا سے قریب کرتی ہے اور نہ ان کے اصلاح کا ذریعہ بنتی ہے. مسائل زندگی کا ناگزیر حصہ ہیں. ان سے بچا تو نہیں جا سکتا، مگر دنیا اور آخرت دونوں کی زندگی ضرور بہتر بنائی جا سکتی ہے. مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ مصائب انسان کے لیے روشنی کی علامت بن جائیں. وہ جان لے کہ زندگی کا ایک تاریکی پہلو نہیں بلکہ روشن تر پہلو ہے. یہ اس روشنی کی علامت ہے جس کے ساتھ مالک دو جہاں اپنے بندے کی طرف متوجہ ہے. یہ روشنی خدا کے قرب کی روشنی ہے. یہ روشنی جنت کی نعمتوں کی روشنی ہے. معاشرتی برائیاں اور ہمارا رویہ. مجھے ٹیلی ویژن پر انٹرویو کے لیے براہ راست اور لائیو ریکارڈ شدہ دونوں قسم کے پروگراموں میں شرکت کا موقع ملا. براہ راست پروگراموں کے برعکس ریکارڈ شدہ پروگرام کو کبھی وقت پر شروع ہوتے میں نے نہیں دیکھا. بالخصوص پہلی دفعہ جب مجھے اس کا اندازہ نہ تھا تو بڑی کوفت اٹھانی پڑی. میں دیے ہوئے وقت پر جب اسٹوڈیو پہنچا تو معلوم ہوا کہ پروگرام کے پروڈیوسر، ڈائریکٹر، میزبان اور تکنیکی عملہ سب غائب ہیں. بعد میں پروگرام کے پروڈیوسر نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا ہر مہمان دیے ہوئے وقت کے 2 گھنٹے بعد آتا ہے. آپ چونکہ بدقسمتی سے وقت پر آ گئے اس لیے آپ کو زحمت ہوئی. پروڈیوسر صاحب نے جو کچھ فرمایا وہ غلط نہ تھا. یہ ہماری سوسائٹی کا عام رویہ ہے کہ اجتماعی تقریب اور معاملات میں جو وقت دیا جاتا ہے اس کی پابندی کرنے والا بے وقوف بن کر رہ جاتا ہے. مثلا اس شادی کارڈ کو پڑھیے، اس پر تقریب کا وقت 9 بجے لکھا ہوگا، مگر مقام تقریب پر جا کر دیکھ لیجئے 10 بجے تک میزبانوں، 11 بجے تک مہمانوں اور 12 بجے تک نکاح کے آثار نظر نہیں آئیں گے. انفرادی معاملات میں بھی ہمارا یہی رویہ ہے. ہم ملاقات کا ایک وقت طے کرتے ہیں اور بلا عذر اس سے گھنٹہ یا نصف آگے پیچھے کرنا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ہم ایک کام کو جس وقت پر کر کے دینے کا وعدہ کرتے ہیں کبھی اسے پورا کرنا ضروری نہیں سمجھتے. ہمارا یہ رویہ بلا شبہ ہمارے اخلاقی زوال کی ایک کھلی نشانی ہے. اس زوال کا سبب یہ ہے کہ جب کبھی ہم اصلاح کی بات کرتے ہیں تو اس سے ہماری مراد ہمیشہ دوسرے لوگ ہوتے ہیں. اپنی ذات کو ہم کبھی اس اصلاح کا نشانہ بنانے کی کوشش نہیں کرتے. اس سے بڑھ کر یہ کہ اپنی بدعملیوں کی دسیوں توجیہات بھی ہماری زبان کو نوک پر رکھی رہتی ہیں. مثلا کچھ عرصے قبل میں نے ایک معاشرتی مسئلے قطار نہ بنانے پر ایک مضمون لکھا. اس میں نماز کے حوالے سے بیان کیا گیا تھا کہ منظم طریقے پر باجماعت نماز پڑھنے والوں کو قطار کی زیادہ پابندی کرنی چاہیے، جبکہ اس کے برعکس اہل مغرب اس معاملے میں زیادہ باشعور ثابت ہوتے ہیں. اس مضمون پر ایک صاحب نے یہ تبصرہ فرمایا کہ قطار بنانا یہودیوں کا طریقہ ہے.
یہ تبصرہ اس منفی سوچ کی عکاسی کرتا ہے جو ہمارے معاشرے کے ایک عام آدمی کے دل و دماغ میں رچ بس گئی۔ اس سوچ میں ہم اپنے غلط اعمال کی کوئی نہ کوئی تعویل اپنے پاس رکھتے ہیں، چاہے وہ تعویل انتہائی نامعقول ہی کیوں نہ ہو۔ یہی وہ سوچ ہے جو پہلے مرحلے پر خیر و شر کا شعور ختم کرتی اور پھر خیر کو شر اور شر کو خیر بنا دیتی ہے۔ تاہم جو لوگ کسی برائی کو برائی مانتے ہیں وہ بھی اپنے اندر اتنا حوصلہ پیدا نہیں کرتے، خرابی کے اس دھارے میں شامل ہونے کے بجائے اولین اصلاح کرنے والے بن جائیں گے۔ حالانکہ اگر کچھ لوگ ہمت کر کے آگے بڑھے تو دوسروں کے لیے ایک اچھی مثال قائم ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں مزید لوگ آگے بڑھیں گے، کیونکہ ایک عام انسان لفظوں کی نہیں مثالوں کی پیروی کرتا ہے۔ مثلا شادی کی تقریب میں تاخیر سے ہر شریف آدمی نالاں ہے، مگر کوئی آگے بڑھ کر اس معاملے کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرتا بلکہ معمولی عذر کی آڑ لے کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تاہم معاملے کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرتا بلکہ معمولی عذر لے کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تاہم اس سلسلے میں ہمارے ایک عزیز دوست نے بڑی اچھی مثال قائم کی۔ انہوں نے اپنے بچوں کی شادی میں وقت کی پابندی کی اعلیٰ مثال کی ہے کہ ریکارڈ پر لکھے ہوئے وقت پر لازماً کھانا کھول دیا جاتا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ مہمانوں کی توقیر ہے مگر سسرال والوں کا آپ کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے کہ اگر وہ تاخیر سے آئیں گے تو میں انتظار کر کے ان کے ساتھ کھاؤں گا، مگر ان کی وجہ سے وقت کے خلاف ورزی کر کے دوسروں کو تکلیف میں نہیں ڈالوں گا۔ یہ ایک مثال ہے جو بتاتی ہے کہ اگر اصلاح کے معاملے میں انسان کو یکسو اور ہموار ہمت لے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ یہی وہ ہمت ہے جو ایک دفعہ کچھ لوگوں میں پیدا ہو جائے تو معاشرے میں خیر کا عنصر بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ ہمارا ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم اخلاقی معاملات کا مذہب سے کوئی تعلق محسوس نہیں کرتے، بلکہ جیسا کہ اوپر ذکر ہوا ہے اسے عیسائی یہودیوں کی کوئی بدعت سمجھتے ہیں۔ مذہب جو معاشرے اور مشکلات سے ٹکرانے کا سب سے بڑھ کر حوصلہ دیتا ہے، ہمارے ہاں بے روح پوجا پاٹ اور بے معنی رسم و رواج کا مجموعہ بن کر رہ گیا ہے۔ حالانکہ مذہب کی کل تعلیم یا تو اخلاقی نوعیت کی یا ان کے نتائج اخلاقی دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اسی وقت کی پابندی کے مسئلے کو لیجئے، وقت کی پابندی کرنا ایفائے عہد کی ایک شکل ہے۔ اب دیکھیے دین کی تعلیمات اس بارے میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت کا ترجمہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور عہد کو پورا کرو، بے شک عہد کے متعلق پوچھ گچھ کی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میں عہد کی پاسداری نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ قرآن و حدیث کے یہ احکام بتاتے ہیں کہ ایک سچا مومن اخلاقی دنیا میں بھی اعلیٰ ترین ثابت ہوتا ہے۔ اگر اخلاقی دنیا میں کسی کا رویہ درست نہیں تو وہ جان لے کہ اس کے پاس کوئی دین نہیں۔ عجیب محرومی۔ میرے خاندان میں ایک لڑکی پہلی دفعہ ماں بننے والی ہے۔ اس عرصے میں وہ کافی تکلیف کا شکار رہی، مگر ماں بننے کی خوشی میں وہ ساری تکلیفیں جھیل گئی۔ اب سارے خاندان والے خوش ہیں، اس سے نئے آنے والے کے لیے ہر ممکنہ تیاری کی جا رہی ہے۔ اس کی ہر ضرورت کا اہتمام کیا جا رہا ہے تاکہ نئی دنیا کا یہ نیا مہمان اچھے طریقے سے اپنی زندگی کا آغاز کرے۔ یہ کم و بیش ہر انسان کی کہانی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان آنے والے کل کا شعوری تصور رکھتا ہے، وہ اس کے لیے تیاری کرتا ہے، اس میں پوشیدہ مسائل سے بچنے کی کوشش کرتا اور اس میں چھپی ہوئی خوشیوں کو محسوس کر کے لطف اندوز ہوتا ہے۔ انسان کا یہی تصور کل اس کی انفرادیت اور دنیا میں اس کی بقا و کامیابی کا ضامن ہے، مگر میں سوچتا ہوں کہ یہی تصور کل قیامت کے دن انسان کی پکڑ کا سب سے بڑا سبب بن جائے گا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسان سے سوال کرے گا کہ میں نے اپنے پیغمبروں کی معرفت تمہیں جنت میں ملنے والی ہر خوشی اور جہنم کی ہر اذیت سے مطلع کر دیا تھا۔ میرا پیغام زبانی ہی نہیں تحریری طور پر قرآن کی شکل میں تمہارے پاس موجود تھا۔ اس میں میرے پیغام کے ساتھ ہر فکری اور عقلی ثواب کا جواب بھی تھا۔ ان سب کے ساتھ تم آنے والے کل کی تیاری کے اصول پر زندگی گزارتے تھے۔ پھر یہ بتاؤ کہ آخرت کی اس نئی دنیا کے اپنی اس نئے جہنم کی تیاری کیوں نہیں کی؟ خدا پوچھے گا، میں نے تمہیں زندگی دی، رزق دیا، تم نے میری کتنی عبادت اور اطاعت کی، تم مشکلوں میں مجھے پکارتے تھے، مجھ سے دعا کرتے تھے، میں نے تمہاری مدد کی، تمہیں مشکلات سے نکالا، مگر جب میرا دن مشکل میں تھا اس وقت بے پرواہ ہو کر اپنی دنیا میں مگن رہے، تمہاری راتوں کی نیند اور دن کا چین متاثر نہیں ہوا۔ جاؤ، آج تمہارے لیے میرے پاس سوائے محرومی کے اور کچھ نہیں۔ کتنا عجیب ہے تصور کل رکھنے والا انسان، اور کتنی عجیب ہوگی اس کی وہ بدعبدی محرومی جو اسے روز قیامت ملے گی۔ اصلی مومن۔ دین اسلام کی بنیاد ایمانیات پر ہے۔ ایمانیات کا پہلا جز اس بات کو ماننا ہے کہ اس دنیا میں انسان کا ایک خالق و مالک ہے جس نے ہر شے کو پیدا کیا۔ انسان کو تنہا اسی معبود کی عبادت کرنی چاہیے اور اس کی پسند کی راہ پر چلنا چاہیے۔
اس ایمان کا دوسرا جز اس بات کو ماننا ہے کہ خدا ہر چند کے آج غیب میں ہے، مگر ایک روز وہ انسانوں کے سامنے آ جائے گا۔ یہ وہ دن ہوگا جب تمام انسانوں کو زندہ کر کے اٹھایا جائے گا اور اس بات کو دیکھا جائے گا کہ انہوں نے گزاری ہوئی زندگی میں کیسے اعمال کیے۔ اچھے اعمال والوں کو جنت کی پرفضا وادی میں ہمیشہ کے لیے بسا دیا جائے گا اور بدکاروں کو جہنم کی آگ میں چھوڑ دیا جائے گا۔ ایمانیات کا تیسرا جز یہ ہے کہ غیب کے اس سامنے میں بھی اللہ تعالیٰ انسانوں سے بے تعلق نہیں رہتا، بلکہ انسانوں کو اپنی مرضی سے آگاہ کرنے کے لیے انہی میں سے کچھ لوگوں کو اپنا پیغام پہنچانے کے لیے منتخب کرتا ہے۔ یہ لوگ پیغمبر کہلاتے ہیں جن پر وہ ایک اور مخلوق یعنی فرشتوں کے ذریعے اپنا کلام اتارتا ہے۔ پھر یہ پیغمبر اس کلام کو کبھی اپنے الفاظ میں اور کبھی کتابوں کی شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ لوگ خدا کی مرضی جان سکیں۔ یہی وہ باتیں ہیں جنہیں توحید، آخرت، رسالت، فرشتے اور کتابوں پر ایمان کہا جاتا ہے۔ یہ بظاہر چند الفاظ ہیں، مگر در حقیقت یہ وہ بنیادیں ہیں جن کو ماننے کے بعد انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ ان کو ماننے والے لوگ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے اور اسی سے ڈرتے ہیں۔ یہ لوگ اس دنیا کی کامیابی کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں بناتے بلکہ آخرت کی ابدی کامیابی کے لیے جیتے ہیں۔ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کا ایک ایک عمل ان کے رب کی نگاہ میں اور اس کے فرشتے ان کا ہر عمل ریکارڈ کر رہے ہیں جو ایک روز ان کے سامنے رکھا جائے گا۔ ان کی نظر میں پیغمبروں سے زیادہ کوئی معتبر نہیں ہوتا۔ انسانوں سے تعلق اور خدا کی عبادت کے حوالے سے انبیاء ہی ان کا آئیڈیل ہوتے ہیں۔ جس شخص کی زندگی ایمانیات کی بنا پر بدل جائے وہی خدا کے نزدیک اصلی مومن ہے، اور جس کی زندگی نہ بدلے وہ خدا کے غضب کا شکار ہوگا، چاہے خود کو کتنا ہی مسلمان سمجھے۔ خزانے کا نشہ۔ انسان کہانیوں کو بہت پسند کرتا ہے، خاص طور پر وہ کہانیاں جن میں کسی پوشیدہ خزانے کا ذکر ہو۔ ان کہانیوں میں کوئی مہم جو خطرات سے کھیلتا اور مشکلات جھیلتا ہو اس خزانے تک جا پہنچتا ہے۔ اس مہم کے دوران اس کی رہنمائی کے لیے ہمیشہ ایک نقشہ کا بھی ذکر ہوتا ہے جس کی مدد سے وہ نامعلوم منزل تک جا پہنچتا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو پوشیدہ خزانے کے حصول کی یہ کہانی انسانی فطرت کے ایک خاص پہلو کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ وہ پہلو ہے جس کی بنا پر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا بھر کی ساری نعمتیں اور راحتیں حاصل کر لے۔ یہ سب کچھ مال و دولت کے بغیر نہیں مل سکتا۔ خزانے کی کہانی میں یہی مال و دولت عالم شباب میں اس مہم کو جو مل جاتا ہے جو پڑھنے والے کے لیے ہیرو کی حیثیت رکھتا ہے۔ لیکن کہانیاں پسند کرنے والے بلکہ در حقیقت اکثر انسانوں کو یہ بات معلوم نہیں کہ خزانے کی کہانی کوئی فلم، کوئی داستان نہیں، یہ ایک حقیقت ہے، زندگی کی ایک ایسی حقیقت جس میں مرکزی کردار خود ان کا اپنا ہے۔ روز ازل سے خدائے ذوالجلال نے زندگی کی سچی کہانی میں انسان کو مرکزی رول کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ اس کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ ایک مہم جو کہ طرح دنیا کے مصائب و آلام اور راحت و سکون کو نظر انداز کر کے آگے بڑھے اور جنت کے اس خزانے کو پالے جس کے بعد انسان ہر عیش و آرام کا حقدار اور حق دکھ و غم سے نجات پالے گا۔ خدا انسانوں کی رہنمائی کے لیے جنت کے پوشیدہ خزانے تک پہنچنے کا ایک نقشہ بھی عطا کیا ہے۔ یہ نقشہ پیغمبروں کی رہنمائی کے ذریعے سے انسان کو ملتا رہا ہے اور آخری دفعہ یہ نقشہ قرآن پاک کی شکل میں تحریری طور پر محفوظ کر کے انسانوں کو دے دیا گیا۔ اس نقشے میں علامات نہیں بلکہ الفاظ کی شکل میں بتا دیا گیا ہے کہ کون لوگ ہیں جو اس خزانے تک پہنچنے میں کامیاب رہتے ہیں، سیدھا راستہ کیا ہے، اس پر چلنے میں کیا مشکلات آتی ہیں، ان سے کیسے نبرد آزما ہونا ہے، اس راستے کا زاد راہ کیا ہے، راستہ بھٹک جائے تو کیا کرنا ہے، یہ سب اس میں تفصیل کے ساتھ بتا دیا گیا ہے۔ مگر بدقسمتی سے انسان اس نقشے کو چھوڑ کر خواہش کے صحرا اور توہمات کے جنگل میں بھٹک رہے ہیں۔ وہ یہ بھول چکے ہیں کہ وہ عالم زیست میں ایک مہم پر بھیجے گئے ہیں۔ اس مہم میں ان کا مقصد جبل زندگی کے پار ایک اور دنیا میں موجود فردوس کے خزانے تک پہنچنا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ دنیا کے اس جنگل سے وہ محتاط انداز میں گزریں، کیونکہ یہاں قدم قدم پر گناہ کی دلدل ہے، ابلیس کے چھوڑے ہوئے شکاری درندے اور نفسانی خواہشات کے اژدہے ہیں۔ انہیں اس جنگل سے اپنا زاد راہ تو لینا ہے مگر اپنے مسکین و مقصد نہیں بنانا۔ جس نے ایسا کیا وہ اب تک اس جنگل میں بھٹکتا رہے گا۔ خزانے کے اس نقشے کو چھوڑ دینا ہر چند کے تمام انسانیت کی بدقسمتی ہے، مگر سب سے بڑھ کر یہ ان لوگوں کی بدقسمتی ہے جن کے حوالے کر کے پیغمبر علیہ السلام دنیا سے گئے، اس لیے کہ دوسروں کو یہ
سب کچھ سمجھانے کی ضرورت ہے، مگر انہیں تو اس بات پر یقین ہے کہ واقعتاً یہ قرآن جنت کے پوشیدہ خزانے کا نقشہ ہے۔ دنیا کے دوسرے لوگ تو کل قیامت کے دن یہ عذر پیش کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس خزانے کا یہ نقشہ نہیں تھا، مگر مسلمان قیامت کے دن کیا عذر پیش کریں گے؟ آج مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ خدا کی کتاب اور ان کے پیغمبر کا دیا ہوا سب سے عظیم تحفہ ان کے پاس موجود ہے، مگر انہیں توفیق نہیں ہوتی کہ وہ اس کو کھول کر پڑھ لے۔ جنہیں یہ توفیق ہوتی ہے وہ بے سوچے سمجھے اس کو پڑھتے ہیں اور ادب سے کسی بلند مقام پر رکھ دیتے ہیں۔ جو لوگ اس کے سمجھنے کے دعوے دار بن کر کھڑے ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ بس دنیا میں سیاسی انقلاب برپا کرنے کا ایک منشور ہے۔ جب مسلمانوں کا یہ حال ہو تو کسی غیر مسلم سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ آج خدا اور انسانوں سے محبت کرنے والے لوگوں کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ وہ انسانوں کو خدا کی اس کتاب کی طرف بلائیں، پیغمبر کے اس کلام کی طرف بلائیں، اس لیے کہ ہر انسان کے پاس وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے، ہر مہم جو کے لیے مہلت عمل ختم ہو رہی ہے۔ اس نے اس نقشے کی مدد سے فردوس کے خزانے کو نہ پایا تو اس کا انجام جہنم کی گہری کھائی ہوگی، وہ کھائی جہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رونا ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلانا ہوگا۔ ناول بس یہی دل کا پارٹ نمبر 9 صفحہ نمبر 148 پر اختتام ہوتا ہے۔ باقیہ ناول آپ پارٹ 10 صفحہ نمبر 149 سے سماعت فرمائیے۔